شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں مجھے فوراً پتہ چل گیا جس بزرگ ہستی کی میں زیارت کر رہا ہوں یہ کوئی عام جن نہیں بلکہ یہ صحابی رسول ہے۔ جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف قرآن نہیں سنا کرتے تھے بلکہ حدیثیں بھی سنا کرتے تھے۔ ایک جن کی ملاقات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ میری اندر دروازے کے نیچے سے ایک سانپ کا بچہ جو ہے نا وہ اندر داخل ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ یہ سانپ ہے تو میں نے ایک خنجر میرے پاس پڑا تھا، میں نے اس خنجر سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ان کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے کہا لیکن حضرت ہماری شرط ایک ہے کہ ہماری کچھ وجہ ہے، کچھ مجبوری ہے، آپ کو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنی پڑے گی کہ ان فضیلت ماب اجنہ میں سے جنہوں نے تاجدار دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود قرآن کی سماعت کی تھی اور حضور علیہ السلام کے دست حق پرست پر قبول اسلام کیا تھا، انہی میں سے ایک جن کی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ امام شہاب الدین شافعی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ان فضیلت ماب اجنہ میں سے جنہوں نے تاجدار دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود قرآن کی سماعت کی تھی اور حضور علیہ السلام کے دست حق پرست پر قبول اسلام کیا تھا، انہی میں سے ایک جن کی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ انہی جنوں میں سے وہ جو 9 جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور کے اوپر ایمان لائے اور حضور کی تلاوت کو اپنے کانوں سے سنا اور ایمان لیا ہے قرآن کے اوپر، حضور کے اوپر، تو آپ فرماتے ہیں امام شہاب الدین شافعی کہ وہ جو عزت ماب وہ جو جن تھے ان جنوں میں سے ایک جن جو ہیں ان کی ملاقات حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی سے بھی ہوئی ہے، آپ سے بھی ہوئی ہے۔ ان جنوں کی ملاقات جو سی ہے۔ اچھا، اسی طرح انہی جنوں میں سے ایک جن کی ملاقات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بھی ہوئی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ غالباً اپنی کسی کتاب میں بھی واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک رات بیٹھا نا کچھ لکھ رہا تھا، حدیث لکھتے تھے، رات دن حدیث پڑھاتے تھے۔ میں دلی میں ان کے مزار پر بھی گیا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ تو وہ ایک رات نہ کچھ لکھ رہے تھے، اپنی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ میری اندر دروازے کے نیچے سے ایک سانپ کا بچہ جو ہے نا وہ اندر داخل ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ یہ سانپ ہے تو میں نے ایک خنجر میرے پاس پڑا تھا، میں نے اس خنجر سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اس سانپ کے بچے کے۔ یہ کون بات کہہ رہے ہیں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، کہ میں نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ رات گزر گئی، اگلی رات آئی تو کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو 2 بندے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں نا آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت کچھ شرعی مسئلہ ہے تو اس میں کچھ بحث ہے، وہ آپ سے کرنی ہے، آپ سے اس میں رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے کہا لیکن حضرت ہماری شرط ایک ہے کہ ہماری کچھ وجہ ہے، کچھ مجبوری ہے، آپ کو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنی پڑے گی، ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ راستہ نہیں دکھا سکتے۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ پٹی باندھ لو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور مجھے لے چلے۔ مختلف دلی کی مختلف گلیوں سے ہوتے ہوتے ایک بازار میں کسی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ تو گھر میں داخل ہوئے تو اندر جا کر انہوں نے میری پٹی کھول دی۔ جب انہوں نے میری پٹی کھولی تو ایک بڑا سا ہال تھا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک تخت ہے، تخت کے اوپر جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور پاس ہی اس کے وزراء امراء بھی بیٹھی ہیں۔ تو اس بادشاہ نے مجھ سے سوال کیا، اور اس نے بڑے ادب سے سوال کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث بہت بڑے بزرگ ہوئے۔ اس نے کہا حضرت ہمیں آپ سے کچھ رہنمائی چاہیے۔ آپ نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے قتل کر دے تو قتل کی سزا قتل ہی ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ آپ ایک مرتبہ دوبارہ سوچ لیں، آپ جو بات کہہ رہی ہیں کیا واقعی اس کو قتل کیا جائے گا؟ آپ فرمانے لگے ہاں بالکل اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ سامنے ایک چادر تھی سفید رنگ کی، اس نے کہا یہ چادر اٹھا دو۔ تو ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر جب وہ چادر اٹھائی تو اس کے نیچے ایک نوجوان بچہ تھا، اس کے جسم کے دو حصے ہوئے تھے۔ جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ منظر دیکھا تو وہ ساری بات سمجھ گئے اور مسکرانے لگے، کہنے لگے اے بادشاہ جس وقت یہ آئے تھے نا میرے پاس تو اس وقت یہ اپنی اصل شکل میں نہیں تھا، یہ کسی اور شکل میں تھا جو ان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اس کا قتل جو ہے یہ مجھ پر واجب تھا کہ میں اس کو قتل کرتا، یہ مجھ پر واجب تھا۔ اور پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک حدیث سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موذی کو ایذا دینے سے پہلے قتل کر دو۔ موذی جو ہے اس کو ایذا دینے سے پہلے قتل کر دو۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، ان کا میرے پر واجب تھا کہ میں اس کو قتل کرتا تو میں نے اس لیے اس کو قتل کیا۔ تو اتنے میں جتنے درباری تھے ان میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، تو پیچھے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک نہایت ہی بزرگ اور نورانی چہرہ، کہ ان کی داڑھی بھی نورانی اور ان کا چہرہ بھی نورانی اور ان کی پلکیں اور بھویں اور ہر چیز میں نور تھا اور سفید رنگ تھا۔ وہ بزرگ بہت ہی بزرگ آگے ہوئے۔ تو اب بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا حکم سنائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو حدیث سنائی ہے کہ موذی کو ایذا دینے سے پہلے اس کو قتل کر دو، تو اس وقت ان کے اوپر واجب ہو چکا تھا کہ یہ اس سانپ کو مار دیتے۔ تو بادشاہ سلامت یہ حدیث میں نے خود اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ حضرت شاہ اصل بات ہے، اب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں جب ان بزرگوں نے یہ بات کہی نا کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی حدیث سنی ہے، یہی والی حدیث میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، اس کا مطلب ہے جن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف قرآن نہیں سنا کرتے تھے بلکہ حدیثیں بھی سنا کرتے تھے۔ اچھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں مجھے فوراً پتہ چل گیا جس بزرگ ہستی کی میں زیارت کر رہا ہوں یہ کوئی عام جن نہیں بلکہ یہ صحابی رسول ہے۔ میں ایک صحابی کی اس وقت زیارت کر رہا ہوں، اور اس لیے وہ شاید اسی لیے اپنے آپ کو تابعی بھی فرمایا کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو تابعی فرماتے تھے کہ میں نے ایک صحابی کی زیارت کی ہے جو ان سی ہے، ایک صحابی کی، تو میں تابعی بھی ہوں، میں تابعی بھی ہوں، کیونکہ صحابی کون ہے اور تابعی کون ہے جنہوں نے صحابی کی زیارت کی جن سی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اپنے کانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث خود سنی ہے حضور کی مجلس میں۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی عمر اس وقت، کیونکہ ان کو بھی گزرے ہوئے 200-300 سال ہو گئے ہوں گے، تو اس وقت ان کی عمر جون سی ہے 1400-1500 سال ہے، 1400-1500 سال ہے، 1500 سال۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہ صحابی جن سے صرف حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی ملاقات نہیں ہوئی بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔